اور میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پڑھی سب مل کے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تمام تر حمد و ثنا بارگاہ رب العالمین جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کے لیے، اور حد درود السلام ہم سب کے غمخوار تاجدار مدینہ حضور پر نور سید العالمین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت و بابرکت کے لیے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے آیت مقدس کے تحت مجھے حق کہنے اور پہلے مجھے بعد میں اب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آپ حضرت کے علم میں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے. یہاں کی جو ایک مروجہ نظام سسٹم ہے، اور حضرت پیر طریقت مولانا سید امروز الدین سیفی نقشبندی دامت برکت العالیہ کی محبت اور ان کی رہنمائی سے آج اس سرزمین پر جمعہ پڑھانے کا اہتمام یا سعادت نصیب ہو رہی ہے. آپ کے آج سلسلہ وار ایک موضوع چل رہا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک واقعہ سناؤں گا جو ہو سکتا ہے اسی میں میرا ٹائم پورا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں جلوہ افروز تھے، یوں کہہ لے کاشر نبوت میں، یوں کہہ لے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی نے مانگا علم، کسی نے شجاعت مانگا، کسی نے سخاوت مانگا، کسی نے عافیت مانگی، کسی نے صحت مانگا. الغرض یہ سب نے اپنے اپنے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، سوال کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بنفس نفیس سب کے سوالوں کو سنا اور عطا فرماتے رہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا مانگتے ہو؟ جبکہ کسی نے مانگا علم، کسی نے مانگی ہدایت، کسی نے مانگی سخاوت، کسی نے مانگا شجاعت. الغرض حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت، میری آرزو، میری تمنا اور میری مراد صرف یہی ہے جب بھی میری آنکھ کھلے یا میری نظر اٹھے تو صرف یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ نظر پڑے. میں النظر الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جب بھی ابو بکر کی آنکھ کھلے نظر اٹھے تو چہرہ وضحا ہو، بس چہرہ مصطفیٰ ہو. یہ آپ نے مانگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس برخاست بھی چلے گئے. لیکن دیکھو وقت لوٹتا ہے. ایک وقت آیا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کے علم ہوگا، میں اس کو دوسرے پرائیو صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہاں چلے؟ مکے کے ایک پہاڑ کے اوپر، جس کو ہم دنیا والے غار ثور کے نام سے جانتے ہیں. اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں اور دوسرا کوئی شخص نہیں ہے. دوسرا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. مانگا کیا تھا اس مجلس میں؟ النظر الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا مجھے دنیاوی تو میں کچھ نہیں چاہیے، یہ سارے دنیاوی چیزیں ہیں اور علم بہت بڑی چیز ہے، ہدایت بہت بڑی چیز ہے، مانتا ہوں، لیکن آقا جو میری ضرورت ہے وہ یہ ہے جب بھی آنکھ کھلے بس کوئی بیچ میں رکاوٹ ہے ہی نہ ہو، اور یا رسول اللہ بس آپ کو دیکھتا رہوں اور چہرے مصطفیٰ پر. اللہ اکبر. اللہ نے وہ دعا قبول کی. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی مراد پوری ہوئی. اب اس غار ثور میں کون ہے؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے ان اللہ معنا. یہاں کوئی اور نہیں ہے صرف اور اے پیارے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی ضرورت نہیں. یہ تو پورا ایک واقعہ قرآن مجید کی آیت ہے موجود ہے، لیکن کیا فرمایا؟ صاحب ہی، یہاں کوئی اور نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ. اللہ اکبر. مقام حضرت ابوبکر صدیق کو ملنا تھا. امام حضرت فرماتے کہ جب حضور سے کوئی مانگتا تھا نا، آج کل تو لوگ باتیں کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا، قدرت عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگو حضور دیتے ہیں. اللہ حضرت فرمائے نا، ان کی مہکے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اب اس منظر میں دوڑائیے کہ صحابہ نے مختلف انداز میں مختلف چیزیں مانگی. اعلیٰ حضرت جو مڑتے فرماتے امام اعلیٰ حضرت، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق مراد پوری ہوئی. غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور کی ذات کتنی راتیں رہی؟ کتنے دن آپ کو یاد ہے؟ 3 دن 3 راتیں، اونلی 3 days 3 nights. اس کے علاوہ اب جب اور حضور کی ذات اور ابوبکر، یوں سمجھے گا اللہ کے انوار تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، کوئی اور اس کو براہ راست دیکھ رہے، اس کو کون ریسیو کر رہا؟ حضور کی ذات سینے اطہر کو ریسیو کر رہا تھا، حضور رسول کر رہے تھے، لیکن اس کو برف سے نفیس آگے کوئی ملاحظہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو کوئی اور نہیں تھا، اور وہ تھا صدیق اکبر کی آنکھیں. اب کیا کچھ دیکھا؟ پتہ وقت نہیں بدلی. جب یہ معاملات سننے کے بعد صحابہ کرام کی مجلس ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف فرما باہر جب جانے لگے، حضرت عمر نے فرمایا ابوبکر اب آپ کو سننے کی بات ہے، بہت ایک عقیدے کا جملہ دے رہا ہوں، اللہ کی میری بات آپ دل میں اتر جائے اور میرے جملے آپ قبول کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی امام العادل، حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر میری زندگی کی تمام جہاد، میرے صدقہ اور خیرات، میری عبادتیں، زندگی میں جو میری نیکیاں کی ہیں، اے ابوبکر ان میں یہ سارے چیز میں آپ کے نام کر دیتا ہوں، لیکن جو آقا کے ساتھ، مرشد کامل کے ساتھ، مرشد اکبر کے ساتھ جو رات گزاری، ان میں سے صرف ایک رات میرا نام کر دو، میرے تمام زندگی عبادتیں آپ کے نام. اللہ کی باتیں ہوتے رہی. حضرت سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بڑا خوبصورت جملہ جو ہمارے لیے آپ کے سلسلے کے لیے بات تو ہو رہی تصوف پہ گئی ہے، یوں سمجھے. حضرت ابوبکر نے بات بڑے تسلی سے سننے کے فرمایا اے عمر، مانا تمہارے نیکیاں بھی زیادہ ہے اور
تمہاری جنگ جہاد بھی مجھ سے بہت زیادہ رہی ہے. جب عاجزی کساری ہوتا ہے نا، اس کو کوئی دوسرا معاملہ آدمی نہ لے، اور جتنا آدمی کا عاجزی ہوتا ہے اتنا ہی وہ بڑا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 3 راتیں سرکار کے ساتھ میری گزاری نا، یہ میری زندگی کا حاصل ہے. یہ ابوبکر کی زندگی ختم تو ہو سکتی، یہ نام ہے تمہارے، یہ راتیں یہ دن میں تمہارے نام نہیں کر سکتا. میری زندگی کی جو میں نے غلامی حضور کی ہے، اس میں میری جو حاصل زندگی کی 3 راتیں اور 3 دن ہی تو ہے. اللہ اکبر. کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ کسی اہل نظر کے ساتھ، اہل دل کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے نا، وہ ایک لمحہ کیوں نہ ہو لیکن وہ 1000 سال سے بہتر ہوتا ہے. اور یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو معیت میں ہے، حضور کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق کی معیت جو گزری، جو قربت گزری ہے، یہ واقعہ یہ سبق دیتی ہے کہ مرشد اکبر کون ہے؟ مرشد کامل حضور کی ذات. ان سے ہر وقت ہر لمحہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزرتا رہا، آپ اس پہ چلتے رہے. انہوں نے اس نقطے کو پا لیا تھا کہ حضور کے ساتھ جو گزرا ہوا لمحہ وہ سب سے عظیم تر ہے، اور وہ اسی طرح یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا آج تک سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت باولیاء، مرشد کامل کے ساتھ، اہل نظر کے ساتھ، اہل دل کے ساتھ ایک لمحہ گزرا ہوا لمحہ وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کی رات کبھی نہ مانگتے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو نقطہ مل گیا تھا کہ یہ رات جو ملی ہے ایسے نہیں ملی، کہ اور یہ ایسے کیسے دیا جائے، اصل زندگی وہی ہے. تو کسی نے کہا تو شاہ خوبا تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. حضور کی طرح نہ کوئی بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فیصلہ فرمایا نا، نہ بن سکتا ہے نہ بن سکے گا، لیکن حضور کی ذات سے جڑ گیا وہ چمک جائے گا، وہ چمک جائے گا. ایسے نہیں کہا. امام علیہ فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. ایسے اللہ حضرت فرمایا. اور اللہ نے ویسے ہی فرمایا کہ پیارے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. ہم اور آپ ہے. جو قرآن پڑھیے سورہ دہر کی 13 آیت ہے. اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہم اور آپ انسان کو کجا ہمارا تصور بھی نہیں تھا، ہم قابل ذکر بھی نہ تھے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے ہمیں قابل ذکر بنایا. قابل ذکر بنایا. جو قابل ذکر نہ تھا، تصور بھی نہیں تھا. پوچھا گیا مولا تو یہ تو انسان کا تصور نہیں تھا، قابل ذکر بن گیا. پھر اسی انسان کو اللہ نے خوبصورت چہرے عطا کیے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے احسن خلق بنایا. پھر بنانے کے بعد اللہ نے تمام 18,000 مخلوقات کے اندر اللہ پاک نے سب سے زیادہ بزرگی، عزت اور عظمت اگر دیا ہے تو اللہ نے انسانوں کو دیا. اور انسانوں میں سب سے زیادہ کس کی عزت ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قابل تصور نہیں تھا، تصور میں نہیں تھے، قابل ذکر نہیں تھا، قابل ذکر بنایا. پھر اچھی صورت جسم عطا کیے. پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے، مختصر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پھر عزت و تکریف سے نوازا. جیسے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے لوگوں آدم کے اولاد کو، آدم کو اللہ نے بڑی عزت و اکرام سے نوازا. آج ہمیں نا غرور، تکبر، اللہ ہمیں بچائے. یہ اللہ کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کی عزتوں سے نوازتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر میرے یہاں مقرب ہونا چاہتے ہو، میرے یہاں معظم ہونا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں میرے نبی کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن جس کا تقویٰ بڑھتا رہے گا اللہ فرماتا ہے میرے قریب سے قریب تک ہوتا جائے گا.
میں اس کو بڑا بناتا ہوں. اور اللہ جس کو بڑا بنا دے اس کو چھوٹا کر سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ نے جس کو پورے کائنات کے لیے رحمت عالم بنایا ان سے بڑا کوئی نہیں. تو اللہ کی ذات ہے. خدا نبی کوئی خدا نہیں ہے، نہ خدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی مانتا ہے. تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے. اگر حضور دنیا میں نہ آتے تو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا، ویسے تو سفیان نے اس کا ترجمہ ہی بالکل الگ کیا. اللہ نے فرمایا اے انسان اور جن میں تمہیں پیدا نہ کرتا، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن سفیان نے تعریف کیا کی؟ الا ليعرفون. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ رب کو پہچانے، رب کو پہچانے. سارا راستہ یہیں سے چلتا ہے. یہ جو انسان قابل ذکر نہیں تھا، قابل تصور نہیں تھا، کسی گنتی بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے قابل ذکر بھی بنا دیا. بہترین صورت عطا فرمائی، بہترین منصب بھی عطا فرمائے، تقویٰ بھی اختیار کر لیا، تقویٰ بھی دے دیا، معظم مکرم بھی بنا دیا. اس کے بعد جب سب کچھ بنایا تو مولا یہ بتا پہلے قابل ذکر نہ تھا. اسی قرآن سے پوچھتے مولا کچھ بھی نہیں تھا کیا پھر قابل ذکر بنایا؟ وجہ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے اگر میرا نبی کو میں پیدا نہ کرتا تمہارا ذکر بھی نہ ہوتا. سب وہ سجا اسی لیے. اب اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان نفسوں سے، ان جانوں سے، ان لوگوں سے جڑ جاؤ، اپنے آپ کو کنیکٹ کرو. کون؟ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب آپ کو وہ ذکر کرنے والے ڈھونڈنے ہوں گے. اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کی کوئی نام پیشاندی نہیں ہوتا، آپ کو ڈھونڈنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو وہی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے میرا ذکر کریں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں چلتے پھرتے تو ذکر ہو سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ذکر ہو سکتا ہے، چلو لیٹے بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹہ آپ سو بھی رہے، سوتے ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے. چلتے پھرتے ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے ٹھیک ہے، آپ بیٹھے تب بھی، لیٹے تک لیٹے رہے اللہ کو ذکر ٹھیک ہے. لیکن جب دل آپ کا زندہ ہو جائے نا، اس دل کو جب زندگی مل جائے، یہ لطفہ جس سے پوری زندگی کا، جس سے آپ کی باڈی کی سرکولیشن ہوتا ہے، اگر یہ دل زندہ ہو جائے، ویسے وقت نہیں اس میں تو بہت احادیث میں نبی کے فرمان ہے اس دل کے اوپر. لیکن جب یہ دل زندہ ہو جاتا ہے تو اب آدمی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتے پھر وہ اپنی زبان سے پہلے ذکر نہ کرے، یہ دل ہی ذکر کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ وہی ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چت لیٹے ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے. اور بندہ ذاکر وہی کھلاتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، دل اللہ 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 ہو کے ذکر کرنا لگ جائے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. اب اہل ذکر کو آپ کو تلاش کرنا ہوگا. اور اہل ذکر کی جو فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی ان میں سے ایک ہے جب آپ ان نفسوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان جانوں کے ساتھ جب آپ صحبت اختیار کرتے ہیں، ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، مجلس اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا حدیث قدسی ہے، جو چیز جو اللہ کی انوار و تجلیات برکات اور رحمت ان پہ نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. یہ بہت مشہور مثال ہے. مشہور مثال کیا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اسی طرح جب میگنیٹ کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، مقناطیس کو، آپ لوہے اور مقناطیس کو اگر آپ رکھتے کچھ دیر کے لیے تو ایک وقت آتا ہے اس لوہے کے اندر مقناطیس والا کرنٹ آ جاتا ہے. اور ایک مثال اور دیتا ہوں، جب آپ لوہے سے لوہے کو ضرب دیں گے، آپ اس پر چوٹ ماریں گے، زور ماریں گے تو لوہے میں سے چنکاری نکل آتی ہے. آتا ہے نا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جب آپ اس دل میں اللہ کے ضرب لگائیں گے تو آپ بتائیں کیا اللہ کے ذکر سے دل ہلے گا نہیں؟ زندہ نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی من ارادہ، یہ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف. حضور علیہ السلام فرمایا جو اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے مجلس اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟
اللہ کے جلالیت کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت نہیں ہے میں نے اس میں بڑا تقریر کر سکتا ہوں لیکن یہ سمجھانے کے لیے اللہ. لیکن جب آدمی اہل ذکر کے ساتھ بیٹھتا ہے, اہل تصوف کے ساتھ بیٹھتا ہے, اہل دل کے ساتھ بیٹھتا ہے, اہل نظر کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو اللہ کے نبی فرمایا ایسا ہی ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے. فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ, جو شخص چاہتا ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی مجلس میں بیٹھے, اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے, بس اس کی شرط کنڈیشن ایک ہی ہے, راستہ ایک ہی ہے, فلیجلس مع اہل تصوف, وہ اہل تصوف کی صحبت کو اختیار کر لے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اسی لیے امام اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. یہ شعر میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ کیوں؟ یہ ہر کس موضوع سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اہل نظر میں کے پاس بیٹھنے کے لیے, آپ کو اپنا دل صاف کرنے کے لیے, یا آپ مکرم بننا چاہتے ہو, معظم بننا چاہتے ہو, یا آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہوگا. حضور کی ذات کی اگر عقیدہ کا مضبوط نہیں ہوگا تو آپ کو یہ فیض نہیں مل سکتا. اور حضور کی ذات کے لیے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوا, پھر آپ اہل نظر کے پاس بیٹھے, اہل دل کے پاس بیٹھے, تو آپ کو اسی نہ بسیرہ یہ فیض ملتا رہے گا اور آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس موضوع کو بشرط زندگی رہی تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کو آگے چلاؤں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا